بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اپیل کیا ہوتی ہے، یعنی اوریجنل ڈگری کے خلاف اپیل کس طرح فائل کرتے ہیں اور سی پی سی میں اس حوالے سے کون سی پروویژن ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے چند کے اصلاح بھی شیئر کروں گا۔ تو اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ اوریجنل ڈگری کے خلاف جب ٹرائل کورٹ میں کوئی دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو اگریو پارٹی کو جو ریمیڈی حاصل ہے وہ اس کے خلاف یعنی ڈگری کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے سی پی سی میں سیکشن 96 ہے، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ 96 سیکشن 96 سی پی سی اپیل فرام اوریجنل ڈگری سے ویئر otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every degree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. No appeal shall lie against a consent decree. تو اس میں جو ہے اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے جی، جو بھی کوئی کورٹ ہے جو بھی ڈگری صادر کرتی ہے تو اس کے خلاف جو ہے اپیلیبل وہ آرڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں اگریوڈ پارٹی نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں سیکشن 96 کے تحت اپیل فائل کرنا ہوتی ہے، لیکن جب کنسنٹ ڈگری ہو تو اس کے خلاف اپیل لائی نہیں کرتی، کیونکہ کنسنٹ ڈگری میں دونوں پارٹیوں کے رضامندی سے جو ڈگری صادر ہوتی ہے اس کے خلاف اپیل فائل نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے چند کی اصلاح ڈسکس کرتا ہوں۔ اپیلانٹ عدالت اپیل ماتحت میں جائیداد متداویہ کا مابعد خریدار تھا، اور یہ معاملہ کہ وہ حقیقی خریدار تھا یا نہیں محض اس صحت میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسے دعویٰ میں مدلع بنایا جائے۔ اپیلانٹ نے عدالت اپیل ماتحت میں کلیم کیا کہ انہوں نے اراضی متداویہ مدلع کی ملکیت کی تحقیق کے بعد بذریعہ انتقال خرید کی، جبکہ اس کا نام رجسٹر حقداران زمین میں موجود تھا، اس پر کوئی حکم امتناعی موجود نہ تھا، اراضی زیر بار ظاہر نہ ہوتی تھی۔ اپیلانٹ عدالت ماتحت اپیل دائر کرنے کے اپیلانٹ عدالت ماتحت کے حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کا مجاز تھا اس فیصلہ و ڈگری کے خلاف جو کہ عدالت ماتحت نے صادر کی تھی۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی کہ اگر بندہ پارٹی نہ بھی ہو تو وہ اپیل فائل کر سکتا ہے اگر اس کی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ یعنی متداویہ پراپرٹی میں اس کی پراپرٹی آتی ہے تو وہ اپیل فائل کر سکتا ہے۔ یہ تھی جی 2016 سی ایل سی لاہور 209 ایس سی ایم آر 300
85۔ نیکسٹ کیس ہے جی بحالی اپیل۔ دفعہ 104 اور آرڈر 41 رول 19 ضابطہ دیوانی اپیلانٹ کی اپیل بوجہ عدم پیروی خارج ہو گئی۔ اس نے دوسرے دن ہی بحالی اپیل کی درخواست دے دی، جہاں اپیلانٹ یہ ثابت کر لے کہ وہ بامر مجبوری غیر حاضر ہو گیا تو عدالت اپیل نے اس کو اس ٹرمز پر بحال کر سکتی ہے جو کہ وہ مناسب قرار دے۔ یہ تھی جی، یعنی کہ اگر عدم پیروی اپیل خارج ہو جائے تو وہ بحال ہو سکتی ہے اگر کورٹ کو سیٹسفائی کر دیا جائے تو۔ یہ تھی جی PLJ 2015 لاہور 705۔ نیکسٹ کیس ہے جی اپیلانٹ نے اپنی اپیل 90 روز کے بعد تاخیر سے دائر کی۔ اس کی التجا کہ اسے پہلی عدالت اپیل سے نقول تاخیر سے ملی۔ اپیلانٹ نے موجبات اپیل کے ساتھ تاخیر معافی کی درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد 1908 نہیں لگائی اور نہ ہی موجبات اپیل ایسا کوئی ذکر کیا۔ اپیلانٹ کی اپیل پورا دن تاخیر سے دائر ہوئی جو کہ قابل رفت نہ تھی۔ یہ تھی جی PLJ 2015 AJ&K 106۔ نیکسٹ کیس ہے جی ماتحت عدالت اپیل نے اپیلانٹ کی اپیل بوجہ عدم پیروی خارج کر دی، البتہ اپیل کے محاسن کو زیر اعتراض حکم میں زیر بحث لایا گیا جو کہ غلط کیا۔ عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ مقدمات کو بجائے بذریعہ اخراج نمٹانے کے فریقین کے نقطہ نظر کو سماعت کا مناسب موقع دے کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکم زیر اعتراض منسوخ شد اور مقدمہ برائے آج سر-نو سماعت ریمانڈ کر دیا گیا۔ یہ تھی جی 2015 YLR 788 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی اپیلانٹ نے اپیل غلط فورم پر دائر کر دی اور عدالت نے اسے باقاعدہ سماعت کرنے کے لیے منظور کر لیا۔ اب پتہ چلا کہ اپیل غلط فورم پر دائر ہوئی۔ اس عمل میں نہ صرف اپیلانٹ بلکہ عدالت کی بھی غفلت ہے، جس کی سزا محض اپیلانٹ کو نہیں دی جا سکتی اور اس فنی بنیاد پر اپیلانٹ کو بچھاڑا نہیں جا سکتا۔ عدالت عالیہ نے اپیلانٹ کی نگرانی منظور فرمائی۔ یہ تھی جی 2014 CLC 1418 لاہور۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی کا دعویٰ عدم پیروی خارج ہوا، جس کی بحالی کی درخواست بھی خارج ہو گئی۔ مدعی نے اپیلانٹ کورٹ میں اپیل دائر کی جو کہ اس بنا پر خارج ہو گئی کہ مدعی اپیلانٹ بمطابق آرڈر 43 رول 3 ضابطہ دیوانی مدعا رسپونڈنٹ کو پیشگی نوٹس نہیں دیا۔ نگرانی میں عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ ایسا نوٹس تب دیا جانا ہوتا ہے جب دعویٰ زیر سماعت ہو۔ عدالت اپیل کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی آرڈر کے خلاف اپیل فائل کرتے ہیں، یعنی آرڈر 43 کے تحت، تو اس میں نوٹس جو ہے پیشگی اپیل دائر کی، یعنی اپیل دائر کرنے سے پہلے نوٹس ضروری ہوتا ہے۔ اس صورت میں ضروری ہوتا ہے جب کہ دعویٰ پینڈنگ ہو۔ اگر دعویٰ خارج ہو چکا ہے تو اس صورت میں نوٹس ضروری نہیں۔ یہ سائٹیشن ہے جی 2014 MLD 457 سندھ۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی PLD 1996 کراچی 365۔ نیکسٹ کیس ہے جی اپیلانٹ نے زیر دفعہ 96 ضابطہ دیوانی 6 اشخاص کے خلاف اپیل دائر کی، جن میں سے ایک فوت شدہ تھا۔ دعویٰ میں مدعا کے خلاف طلب کردہ داد رسی غیر منقسم اور مشترکہ تھی۔
اس لیے دعویٰ مدعی مجموعی طور پر ساقط ہو گیا، اپیل خارج شد۔ یہ تھی جی PLJ 2014 کوئٹہ 87 DB۔ نیکسٹ کیس لایا جی اپیل بوجہ عدم پیروی خارج ہوئی۔ اپیلانٹ نے بحالی اپیل کی درخواست میعاد گزرنے کے 3 دن بعد دی۔ اپیلانٹ کے وکیل کا بیان حلفی ہمراہ تھا۔ ڈگری شدہ رقم بھی جمع نہ کروائی گئی تھی اور میعاد میں معافی کی درخواست زیر دفعہ 5 قانون میعاد ایکٹ 1908 بھی شامل نہ تھی۔ بحالی کی درخواست خارج شد۔ یہ تھی جی PLD 2014 سندھ 70۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی 2010 MLD 554۔ نیکسٹ ابتدائی ڈگری جو کہ عدالت سماعت نے کی ہو اس کے خلاف اپیل عدالت اپیل میں زیر دفعہ 96 ضابطہ دیوانی ہو سکتی ہے۔ ماتحت عدالت اپیل کی ڈگری کے خلاف دوسری اپیل زیر دفعہ 100 ضابطہ دیوانی ہو سکتی ہے، جبکہ دفعہ 104 ضابطہ دیوانی کے تحت احکامات جو کہ دفعہ ہاضہ میں مذکور کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں آرڈر 43 رول 1 میں دیے گئے احکامات کے خلاف بھی دفعہ 104 ضابطہ دیوانی کی شقوں کے مطابق اپیل ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ڈگری کے خلاف جو ماتحت عدالت کی آرڈر سیکشن 96 CPC کے تحت اپیل ہوتی ہے، اور جب ابتدائی ڈگری ماتحت عدالت سے ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی سیکشن 96 کے تحت اپیل ہو سکتی ہے۔ تو سیکشن 100 کے تحت اس وقت اپیل ہوتی ہے جب ایپلیٹ کورٹ سے کوئی ڈگری صادر ہو جائے تو اس آرڈر کے خلاف دفعہ 100 کے تحت آپ ہائی کورٹ میں اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آرڈر 43 اور سیکشن 104 کے تحت جو آرڈر آتے ہیں وہ اپیلیبل آرڈر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کہ اصلاح اپیل ایک قانونی حق ہے، یہ تب قابل استعمال ہوتا ہے جب کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ دفعہ 96 ضابطہ دیوانی کے تحت تمام ڈگریوں کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو کہ عدالت دیوانی اپنے اصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے صادر کرتی ہے۔ البتہ رضامندی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، اور ڈگری کے خلاف جو کہ زیر دفعہ 9 قانون دادرسی خاص 1877 کے تحت کی گئی ہو اور قطعی ڈگری جس کی ابتدائی ڈگری کو چیلنج نہ کیا گیا ہو، دفعہ 104 اور آرڈر 43 کے تحت بھی اپیل ہو سکتی ہے۔ یہ تھی جی 2014 SCMR 45۔ نیکسٹ کیس لایا جی عدالت کے موروثی اختیارات زیر دفعہ 151 ضابطہ دیوانی کے تحت گزاری گئی درخواست پر حکم کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، یعنی 151 کے تحت جب عدالت حکم صادر کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، نگرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ تھی جی 2014 CLC 92۔ نیکسٹ ہے جی یہ ہے جی بلوچستان کی ہے، BAL بلوچستان کی۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی کا دعویٰ دخلیابی خارج ہوا، اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل کے ابتدائی صفحہ پر دعویٰ دخلیابی کے بجائے دعویٰ حکم امتناعی تقییدی لکھا گیا۔ مدعی نے ترمیم کی درخواست دی جو کہ خارج ہو گئی۔ مدعی کی باقاعدہ دوسری اپیل میں عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ اپیل کے ساتھ مصدقاً نقول حکم ڈگری عدالت سماعت کا لگا ہوا ہے جو کہ دعویٰ دخلیابی کی بابت ہے، اور اپیل درست فورم پر دائر کی گئی اور اس عدالت کو اختیار سماعت بھی حاصل ہے۔
اس لیے یہ قانونی حکم قابل نظر انداز کرنے کا ہے اور بغیر اس کو ترمیم کیے بھی اپیل کا فیصلہ محسن پر ہو سکتا ہے۔ جب فریقین کے نام درست ہیں، مصدقہ نقول درست فیصلہ اور ڈگری کی اپیل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کورٹ فیس اور اختیار سماعت درست ہے، تو عدالت کو قانونی طور پر اپیل کا محسن پر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ مدعی کی اپیل منظور شد۔ یہ تھی جی 2 سائٹیشنیں ہیں، نوٹ کر لیں۔ PLD 2013 لاہور 495 اور اس کے ساتھ ہے 2004 SCMR 1740۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی کے دعویٰ استقرار حق مدعا حاضر آیا اور جواب دعویٰ داخل کیا اور تنقیحات وضع کی گئیں اور مقدمہ برائے شہادت مقرر ہوا۔ مورکہ 9/5/92 کو مدعی کا دعویٰ خارج ہو گیا اور اس نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کی۔ تاریخ سماعت کے دن کونسل اپیلانٹ حاضر نہ تھا۔ عدالت نے اپیلانٹ اور رسپونڈنٹ کی حاضری لگا کر مدعی اپیلانٹ کی اپیل خارج کر دی کہ کونسل اپیلانٹ ارادتاً پیش نہ ہو رہا ہے، معاملہ کو طوالت دے رہا ہے۔ اس آرڈر کے خلاف مدعی نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی، جس میں قرار دیا گیا کہ صورت مذکورہ کے پیش نظر عدالت اپیل مدعی کی اپیل خارج نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یا تو کارروائی ملتوی کر دیتی یا اپیل کا فیصلہ بحث سنے بغیر محسن پر دیتی۔ اس لیے عدالت اپیل کا فیصلہ ڈگری منسوخ کر دی گئی۔ عدالت اپیل کا فیصلہ و ڈگری منسوخ کر دی گئی اور معاملہ عدالت ماتحت اپیل کو ریمانڈ کیا گیا کہ وہ بعد از سماعت 1 ماہ میں فیصلہ کیا جاوے۔ یہ تھا جی یہ کیسلا ہے جی 2013 YLR 890 لاہور۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی مدعی نے دعویٰ تمیل مختص برخلاف مدعا بابت معاہدہ بیع کیا۔ مالیت دعویٰ بغرض کورٹ فیس 20 لاکھ تھی۔ مدعی کے دعوے پر کورٹ فیس نہ لگانے اور معاہدہ رجسٹر نہ ہونے کی بنا پر عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی مسترد کیا گیا۔ مدعی نے عدالت سماعت کے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کی جو کہ خارج ہو گئی۔ پھر اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی۔ قرار دیا گیا کہ ڈگری جس کی وضاحت آرڈر 2 رول 2 ضابطہ دیوانی میں کی گئی ہے، اس کے مطابق عرضی دعوے کا مسترد ہونا بھی ڈگری کے مترادف ہے، جس کے خلاف پہلی اور دوسری اپیل زیر دفعہ 96 اور 100 ضابطہ دیوانی ہو سکتی ہے۔ اپیل کی دفعہ کی موجودگی میں نگرانی نہیں ہو سکتی۔ مدعی کے دعویٰ کی مالیت 20 لاکھ روپے ہونے پر دفعہ 102 ضابطہ دیوانی کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نگرانی ناقابل رفت ہونے کی بنا پر خارج ہو گئی۔ یہ تھی جی 2013 YLR 504۔ اس میں یہ ہولڈ کیا سندھ کی ہے جی اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ جب دعویٰ آرڈر 7 رول 11 کے تحت پلینٹ مسترد ہو جائے تو یہ اپیلیبل آرڈر ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف اپیل دائر ہوتی ہے، نہ کہ نگرانی۔ نیکسٹ کیسلا ہے جی مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دخلیابی اور تقسیم کیا جو کہ ڈگری ہو گیا۔ مدعا نے اصل ڈگری کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کی۔ موجبات اپیل کے ساتھ ڈگری نہ لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود عدالت اپیل نے مدعا کی اپیل لے لی۔ مدعی نے اعتراض کیا کہ موجبات اپیل کے خلاف ڈگری شیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپیل سماعت نہیں کی جا سکتی۔ ڈگری ماتحت عدالت نے تیار نہ کی تھی۔ مدعی نے اس امر کی بابت عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کر دی، جس نے قرار دیا کہ آرڈر 41 رول 1 ضابطہ دیوانی کی ضرورت ہے کے مطابق عدالت اپیل کو اپیل نہیں لینی چاہیے تھی کہ قانون کے مطابق عدالت اپیل کو اپیل نہیں لینی چاہیے تھی، مگر عدالت کی غلطی کی وجہ سے فریق کو نقصان نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ نے نگرانی منظور کر لی اور عدالت اپیل کا حکم منسوخ کر دیا اور ہدایت کی کہ مدعا کی اپیل عدالت میں
چالو حالت میں تصور کی جائے اور عدالت سماعت کو ہدایت کی کہ وہ ڈگری شیٹ تیار کرے۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1558 لاہور۔ نیکسٹ کیس ہے جی سائل نے ماتحت عدالت میں اپیل دائر کی۔ عدالت اپیل میں اپیل دائر کی جو کہ بوجہ زائد المیعاد ہونے کے خارج ہو گئی۔ کوئی معقول وجہ یا وضاحت سبب 4 ماہ کی تاخیر کرنے کا مذکور تحریر نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے تاخیر میں معافی ہو سکے۔ کوئی اطمینان بخش وجہ بیان نہ کی گئی تھی، ماں سوائے اس نوٹس کے جس میں فیصلہ کیے جانے کی تاریخ درج تھی۔ فریق کو بھیجا گیا جو کہ قانوناً ضروری نہ تھا۔ فریقین اور ان کے وکلاء کا فرض بنتا تھا کہ وہ چوکس ہو کر مقدمہ کی پیروی کریں۔ عدالت ماتحت اپیل نے درست طور پر تاخیر میں معافی کی درخواست خارج کر دی۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1553 سندھ۔ اس کے ساتھ ہی ہے جی PLD 1996 سپریم کورٹ 692۔ نیکسٹ کیس ہے جی سائل نے برائے منسوخ کی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی درخواست گزاری اس ڈگری کے خلاف جو کہ دعویٰ دخلیابی بصیغہ حق شفا بحق مسئول ڈگری ہو چکی تھی کہ فاضل عدالت ماتحت کا فیصلہ غلط، خلاف قانون اور خلاف واقعات ہے، کیونکہ سائل نے وہ راضی بذریعہ ڈیڈ خرید کی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد عدالت ماتحت نے موصوف نے وہ درخواست خارج کر دی جس کے خلاف سائل نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جو کہ ڈسٹرکٹ کو جج نے منظور کر لی اور عدالت ماتحت کا حکم منسوخ کر دیا، جس پر مسئولہ نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی۔ اب معاملہ زیر غور یہ بنتا ہے کہ موجودہ نگرانی قابل رفت ہے۔ عدالت سماعت نے سائل کی جو درخواست زیر دفعہ 12(7) ضابطہ دیوانی خارج کی تھی، اس کا وہ حکم نہ تو ڈگری کے مترادف تھا اور نہ ہی قابل اپیل تھا۔ عدالت اپیل کا حکم زیر دفعہ 15 ضابطہ دیوانی نگرانی کا حکم متصور ہوگا اور نگرانی کے خلاف نگرانی نہیں ہو سکتی، جو کہ خارج شد۔ یہ تھی جی 2013 CLC 411 اور اس کے ساتھ ہے 1994 SCMR 1265۔ تو ویورز اس کے بعد میں آپ کو یہ اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپیل کس طرح تیار کرنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، یہ نمونے کے طور پہ میں نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد فریقین کے نام لکھنے ہیں۔ نیچے آپ نے اس طرح لکھنا ہے: اپیل بنانا عارضی حکم فیصلہ ڈگری مورکہ 20/12/2023 مصدرہ جناب شازیہ منور صاحبہ سول جج لاہور، جس کی روح سے مدعی رسپونڈنٹ کا دعویٰ ڈگری کیا گیا۔ منسوخیاں حکم مورکہ 20/12/2023 منظوریاں اپیل حاضہ۔ نیکسٹ آپ نے جناب لکھنا ہے: اپیلان حسب ذیل پرداز ہے یہ کہ مختصر حالات مقدمہ اس طرح ہیں کہ مدعی نے ایک دعویٰ استقرار اقبا خلاف مدعا ہے۔ اس میں آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے جو دعوے میں ہے، جو آپ کا کلیم ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ نے لکھنا ہے یہ کہ عدالت ماتحت نے حکم مورکہ 20/12/2023 خلاف قانون، خلاف واقعہ، خلاف حقائق مدعا کا رجسٹری بیان نامہ جو کہ ایک رجسٹرڈ دستاویز ہے، مدعا نے اس کو گواہان کی موجودگی میں زبانی و دستاویزی شہادت ثابت کیا، لیکن اس کے باوجود مدعی کا دعویٰ ڈگری کر دیا گیا، جو کہ قابل منسوخی ہے۔ یہ کہ ماتحت عدالت نے فیصلہ ڈگری صادر کرتے ہوئے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہ کیا اور محض قیاس رائیوں پر مبنی فیصلہ صادر کیا ہے۔ نیکسٹ لکھنا ہے جی یہ کہ عدالت ماتحت نے شہادت آمدہ فریقین کو بغور نہ پڑھا اور فیصلہ صادر کر دیا جو کہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ یہ گراؤنڈز لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ گراؤنڈز لکھی ہے، پریئر لکھنی ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ اپیل حاضہ منظور کرتے ہوئے
حکم زیر اپیل مورکا 2012 کو منسوخ فرمایا جائے اور ڈگری کا آپریشن سسپینڈ فرمایا جائے۔ نیچے آپ نے اپیلنٹ کا نام لکھنا ہے، کونسل کا نام لکھنا ہے۔ تو ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج ملاحظہ کیا کہ ڈگری کے خلاف اپیل کس طرح فائل کرتے ہیں، اور اس کے لیے سی پی سی میں سیکشن 96 ہے، وہ بھی ملاحظہ کیا، اور میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں میں شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔